نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 16 جمادی الثانی سن 1442 ہجری بمطابق 29 جنوری 2021 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہیں اور کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مظہر علی ہے. جی مظہر بھائی، میں ایک سوال یہ تھا کہ میں نے عرصہ تقریباً 8 سال سے میں قطر میں ہوں اور یہاں پہ جو آمدنی ہوئی اس سے میں نے کچھ پراپرٹی بنائی پاکستان میں، اور اس وقت یہ نظریہ تھا کہ یا تو ریٹ بڑھ جائیں گے تو سیل کر دیں گے یا ہم اپنے استعمال میں اس کو لے آئیں گے، ہم رہنے لگیں گے. لیکن بعد میں صورتحال چینج ہوئی اور ہم نے اس کو کرائے پہ دے دیا، لیکن کرائے سے جو آنے والی آمدنی تھی تو وہ ظاہر سی بات ہے بچت میں شامل نہیں ہوئی اور استعمال ہوتی رہی. تو ہے کہ کیا اس پراپرٹی پہ، جبکہ ابھی میرے پاس نقد کچھ نہیں ہے، اس پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو بڑھ چکی ہے، تو کیا مجھے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہوگی؟ اچھی بات. تو اب آپ کے اس پراپرٹی کے بارے میں آپ کا اب ارادہ کیا ہے کہ اس کو اسی طرح رکھنا ہے، کرائے پہ دینا ہے؟ وقت میں وہ کرائے پر ہے، لیکن چونکہ ابھی تک ذہن میں دونوں خیالات ہیں کہ اگر اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی تو اس کو سیل کر کے کسی اور جگہ لے لیا جائے گا، یا مطلب ابھی دونوں نظریات ہیں اور اس پہ رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں. جی، فی الحال یہ ہے کہ وہ آپ کرائے پہ دیے ہوئی ہے اور آپ اسے رہائش بھی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. جی یعنی ابھی بالکل ویو کلیئر نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں، یہ بہت ہوتی الجھن ہوتی ہے، آدمی فیصلہ کرتے کرتے آخر میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال سے سوال واضح ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے بھائی مظہر بھائی؟ بس اس میں یہی ایک سوال بنتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا کیا راہ اختیار کرنی چاہیے؟ جی بھائی، ابھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بارک اللہ فیک. جی مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ سونے کے اوپر اور رقم کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جبکہ نصاب کو پہنچے اور اس کے اوپر جو ہے ایک قمری سال گزرے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے پراپرٹیز وغیرہ جو چیزیں ہیں یا جو مال تجارت ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. پراپرٹیز کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے سلسلے میں علماء نے 2 باتیں بتائیں. اگر آپ نے رہائش کے لیے، تعمیر کے لیے یا بچوں کو وراثت کے طور پر دینے کے لیے اس طرح آپ نے اس پراپرٹی کو رکھا ہوا ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے تجارت کے مقصد سے رکھا ہوا ہے تو پھر صحابہ کرام کے اقوال احادیث وغیرہ کو جمع کر کے علماء نے بات پیش کی کہ پیارے نبی کے دور میں جو چیزیں تجارت کے لیے مخصوص کی جا چکی ہوتی ان کے اوپر زکوٰۃ صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے. اس دلیل کی بنیاد پہ علماء نے تحقیق پیش کی کہ جو بھی مال تجارت ہے
جس کے اندر پراپرٹی بھی شامل ہے، اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب آتی ہے صاحب بھائی، اگر کسی نے پراپرٹی لی ہوئی ہے لیکن اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس سے آمدنی آ رہی ہے، اور آمدنی جو ہے جو کرایہ مثلا آ رہا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور یعنی مال جو ہے اس کی سیونگز نہیں ہوتی، اس پر وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، وہ رقم نصاب کو نہیں پہنچتی، اس پر سال نہیں گزرتا، اس ایسی رقم کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہوتی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو پیسہ جمع ہوا ہی نہیں۔ اب آتی ہے بات صاحبی کہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ ہم بیچیں گے یا رکھیں گے، تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی تجارت کا بھی ارادہ نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے اس استفادہ کا تو ارادہ ہے، استفادت ہر شخص کرتا ہے کہ پراپرٹی آپ کی ہے، لیکن چونکہ تجارت کا ارادہ نہیں ہے، اس معنی میں جو ہے جب تک تجارت کا ارادہ آپ کے ذہن میں نہ ہو تب تک جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ اس سے جو آمدنی آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ جمع ہو، دوسری رقم وہ بھی ہے، اور جو سونا ہے گھر پہ مثلا، تو جو پوری جو رقم ہوتی ہے کل رقم جمع کر کے اس کا حساب لگایا جائے، اور اس کے بعد 85 گرام سونے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ، تو پھر اس کے اندر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جی صاحب بھائی، یعنی اس وقت ان کو اس پراپرٹی میں سے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ جی صاحب بھائی، آپ نے خلاصہ بتا دیا کہ یہی اس کا ملخص ہے۔ یعنی پراپرٹی میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ویسے اگر گھر میں سونا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، پھر جب بھی سال میں زکوٰۃ نہیں ہو تو ساری چیزوں کی مالی جمع کر کے اس کے بعد اگر دیکھیں کہ وہ 85 گرام سے سونے سے زیادہ اس کی قیمت ہے تو پھر زکوٰۃ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، میرا نام محمد ہے۔ جی محمد بھائی، جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، مطلب میں کام پہ اپنے ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، جی میں ڈیوٹی پہ ہوں، پھر میں کھڑا کر کے گاڑی، جس کا جمعہ کا نماز کے لیے میں جا رہا تھا، ڈیوٹی میرا پڑ گیا تھا، میں ڈیوٹی کے بیچ میں میں نے نماز پڑھ لیا، اس میں میرا ڈیوٹی کے اوپر اس میں کچھ آج دل میں تھوڑا شکوا سا ہوا تھا، آج نماز پڑھ رہا تھا، ڈیوٹی بھی تھا، میں جمعہ کا نماز بھی تھا، ڈیوٹی بھی تھا، میں گاڑی کھڑا کر کے نا نماز پڑھ لیا، وہ ڈیوٹی کا اندر تھا، اس میں کچھ اضافات اگر کر دے تو مہربانی۔ آپ نے جمعے کی نماز پڑھی یا ظہر کی نماز پڑھی تھی بھائی؟ جمعہ کی نماز میں آپ مسجد گئے تھے اور خطیب کا خطبہ سنا تھا؟ جی جی، پوری نماز پڑھی؟ نہیں جی جی، میں ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، مطلب ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، میں کہاں پہ، میں ہاؤس ڈرائیور ہوں، میرا نام، میں ہاؤس ڈرائیور ہوں، میں ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، میں کام سے بھیجا تھا کوئی، پھر بیچ میں کھڑا کر کے 10 منٹ کے لیے گاڑی کھڑا کر کے میں نماز پڑھ لیا۔ صحیح، وہ تو باقاعدہ تو میں نماز پڑھتا ہوں ٹائم پہ ہی، ماشاءاللہ، مطلب اس میں کچھ یعنی خلل یا کچھ؟ ہاں صحیح، نہیں انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا۔ جی بس یہ ایک ہی تھا جی، بارک اللہ فیک، ابھی جواب آئے گا جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا۔ جس صاحب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں واضح کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ جیسے ہی جمعہ کا وقت آ جائے، اذان ہو جائے، جمعہ کی طرف بلایا جائے، تو دنیا کے تمام کاموں کو، مصروفیات کو چھوڑ کر نماز جمعہ یعنی خطبہ جمعہ سننے کے لیے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے فوراً حاضر ہو جائیں۔ تو بے شک موصوف نے جو ہے نماز جمعہ کی پابندی کی، اور جو ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے 7 دن کے گزشتہ 7 دن پلس اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 دن مزید تحفہ، تو 10 جو ہے گزشتہ 10 دنوں کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ بشارت جو ہے ان تمام مسلمان مرد و خواتین کے لیے جو یہ فریضہ جو ہے ادا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ اب آتی ہے دوسری بات سے بھائی کہ موصوف نے چونکہ جمعے کے تمام جو حقوق ادا کیے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اجر مکمل ملے، لیکن جو الجھن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بھیجا گیا تھا کسی کام سے، لیکن اس کام میں سے وقت نکال کر جو ہے انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی، تو ایک طرف یعنی ایسا نہیں کہ یہ وقت چونکہ کفیل کے لیے مختص ہو چکا تھا تو کفیل کے وقت میں آپ نے اللہ کا حق ادا کیا یا پھر اس کے لیے نماز کے لیے وقت نکالا، تو بے شک جب اللہ تعالیٰ کا حق آ گیا اور وہ حق جس میں آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے اور تبدیلی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کہ چلو ظہر کا وقت ہے تو پھر جو ہے آپ تاخیر کر سکتے ہیں یا پھر عصر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، یا پھر مغرب کا وقت ہے تو کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، تو اس میں جمعہ کی نماز کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لازماً با جماعت ہی پڑھنی ہوتی ہے نماز، اور اس کے بعد جو ہے امام کے پیچھے ہی یہ نماز ہوتی ہے، تنہا آپ نہیں پڑھ سکتے۔
اس معنی میں آپ نے جو کچھ کیا جو ہے اس پر آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. اس میں کوئی خیانت نہیں ہے, بالکل آپ نے کفیل کا حق بھی ادا کیا اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا. اور ایسا بھی نہیں کہ کفیل نے آپ کو یہ کہا ہو کہ جب تم جاؤ گے تو پھر میرا کام کرو, جمعہ کی نماز مت پڑھو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی کفیل آپ کو اجازت دیتا ہے تو اس پر آپ کو یعنی اس کو زیادہ ثواب ملے گا, اور اگر اجازت نہیں دیتا تو آپ اس سے جو ہے درخواست کریں, گزارش کریں کہ مجھے جو ہے نماز جمعہ پڑھنی ہے, اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق یہ زیادہ مقدم ہے. تو یہ کوئی بھی مسلمان صاحب عام طور سے یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی سے منع نہیں کرتا ہے. تو آپ نے بہت اچھا کیا, اور اسی طرح پابندی کریں, آئندہ بھی جو ہے کبھی بھی جو ہے ضرور آپ جو ہے نماز جمعہ کے لیے وقت نکال کے حاضر ہو جائیں, اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ جس کفیل نے جو ہے آپ کو اس طرح کی چھوٹ دی ہے اس کو بھی اس سلسلے میں اجر و ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ. سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کفیل اتنا بدبخت ہوتا ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتا, تو اس میں بھی اگر آپ کام کے لیے نکلے ہیں اور راستے میں آپ کو مسجد مل جاتی ہے اور جمعے کا خطبہ جاری ہے, آپ وہاں شریک ہو جائیے, آپ کو اجر ملے گا. آپ کا جو اس میں کوئی یہ نہیں کہ جو کفیل کا وقت ہے اس لیے اب اس میں کوئی گناہ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ہوگا. جس سے بھائی نہ تو اس میں خیانت ہے, نہ کوتاہی, نہ کمی ہے, ایسی کوئی بات نہیں, بالکل اجر انشاءاللہ مکمل حاصل ہوگا باذن اللہ تعالیٰ. اور اب ہم اگلی کال لے لیتے ہیں. کال آئی تھی اور پھر ساتھ ہی چلی گئی. جی اب آ گئی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہلو, کیا ہو گیا؟ چلیے اس کو. ہلو السلام علیکم. ہلو, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. جو صاحب لائن پہ ہے ذرا پلیز اپنی آواز بلند کر لیں. آپ کو سلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آئی؟ جی الحمدللہ اب پہنچ گئی. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ جی محمد نسیم. جی نسیم بھائی. جی میں زکوٰۃ کے حوالے سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ضرور بھائی. جیسے کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں جو کہ سال گزر چکے ہیں اور بیچ میں پیسے ہمارے پاس اور آ گئے. جی تو سال جو گزر گئے اسی پہ زکوٰۃ دینا پڑے گا, جو بیچ میں آ گیا ہے اس کو ملا کے اس کو بھی دینا پڑے گا. اچھی بات ہے. اور رمضان کے پہلے کا زکوٰۃ کسی کو دے سکتے ہیں اگر ضرورت مند ہے تو؟ رمضان کے پہلے جی اگر ضرورت مند ہے آپ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی آپ کسی اور کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ضرورت مند ہے تو اس کو دینا چاہتے ہیں. ضرور جی انشاءاللہ جواب آئے گا. اور ایک سوال اور ہے. جی جی ہم نے اکثر دیکھا کہ مسجد میں جو نماز کچھ لوگ جو پڑھنے آتے ہیں تو جماعت کھڑی رہتی ہے, دوڑتے ہوئے آتے ہیں, تب تک میں امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں. تو جیسے ہی لوگ رکوع میں جاتے ہیں ویسے امام صاحب کھڑے جاتے ہیں, تو وہ زکوٰۃ مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ یعنی یہ رکوع میں گیا اور امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا. جی 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 انشاءاللہ جواب آئے گا. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا. فی امان اللہ. جی مولانا, پہلا سوال محترم کا محمد نسیم صاحب کا کہ زکوٰۃ کی رقم ہے, 1 سال گزر گیا ہے اسے اور اس دوران کچھ مزید رقم آ جاتی ہے, تو جو اس پر تو ظاہر کہ 1 سال نہیں گزرا, تو اب پورے مال پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی یا بس جتنے مال پر 1 سال گزرا ہے بس اسی زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا؟ اس سے یہ بہت اہم بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ موصوف نے دلچسپی سے اور توجہ سے جو ہے سوال کیا زکوٰۃ کے سلسلے میں. اور زکوٰۃ بے شک اللہ تعالیٰ کا حق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زکوٰۃ کا محتاج نہیں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے ہماری ہی ملنے جلنے والے رشتہ دار دوست احباب, وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے معاشرے کی ترقی ہوتی ہے. بات ذہن میں آپ رکھیے. اور جو مال کی پاکی صفائی, گناہوں کی بخشش, مال میں برکت اور صحت مندی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نازل ہونا, یہ تمام فوائد ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر زکوٰۃ کے سلسلے میں تردد نہ کریں. اور سیب بھائی جو بار بار ایک حدیث سنا کر جو ہمت افزائی کرتے ہیں, بہت اہم حدیث ہے کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے, صدقہ دینے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پیارے نبی کی زبان سے یہ بات بتائی گئی کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ صدقہ دیتا ہے تو مال میں کمی نہیں آتی. اس بات کا ایمان آپ دل میں رکھ کر جو ہے زکوٰۃ صدقہ جو بھی ادا کرتے ہیں ادا کیجیے, اس میں تاخیر نہ کریں, تردد نہ کریں. تو صاحب آتی ہے دوسری بات کہ موصوف کا جو کہنا کہ
کچھ تو رقم ہے جو جس کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور سال کے درمیان مزید رقم آ جاتی ہے جس کے اوپر مثال کے طور پر جو ہے 6 ماہ گزرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ گزشتہ رمضان سے آنے والے رمضان یعنی اس رمضان کے درمیان 12 مہینوں کے اندر کچھ رقم ایسی ہے جس کے اوپر سال گزرتا ہے اور کچھ رقم ایسی ہے جس کے اوپر کچھ 6 ماہ گزرتے ہیں، 3 ماہ گزرتے ہیں. اس کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی کہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ اسی مال کے اوپر جو ہے جو نصاب کو پہنچا ہو اس پر سال گزرے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ہر مہینے کا حساب الگ الگ کرنا مسلمانوں کے لیے اس میں دقت ہے اور مشقت ہے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے سال کے آخر کا حساب لگائیں کہ سال کے آخر میں کل رقم کتنی بنتی ہے 12 مہینوں کے بعد، یعنی آپ وہ چھوڑ دیں کہ درمیان میں یعنی کتنے مال کے اوپر جو 6 مہینے گزرے، کس کے اوپر 3 مہینے گزرے، کس پر 1 مہینہ گزرا، اس کو چھوڑ دیں. بلکہ آپ نے گزشتہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی، مثلا رمضان کا نام اس لیے ہم لے رہے ہیں کہ رمضان میں جو ہے درجات زیادہ ہوتے ہیں اور درجات یعنی کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ مسلمان رمضان میں یہ وقت نکالتے ہیں خاص طور پر. اسی لیے ہم نے کہا کہ رمضان کا نام مثال کے طور پہ ہم نے لیا. تو گزشتہ رمضان میں آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد اس رمضان میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، درمیان میں اگر مال آ بھی گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں کل رقم آپ کے پاس کتنی ہے، تو اس کا حساب لگا کر اس کا 2.5% نکال کر آپ جو ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کیجیے. اور اس کی وجہ سے جس مال کے اوپر سال مکمل نہیں گزرا اس کی بھی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مزید اپنی خوشی سے جتنی زکوٰۃ فرض ہوتی اس سے بڑھ کر آپ دے رہے ہیں، کیونکہ ہر مہینے کا حساب لگانا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ بات پیش کی. خاص طور پر اس میں ابن عثیمین اور ڈاکٹر یوسف خزائی حفظہ اللہ ان دونوں کی تحقیق یہی ہے کہ آپ سال کے آخر میں کتنی رقم اس کا حساب لگا کر آپ زکوٰۃ مکمل دے دیجیے. اس میں تو ایک مسئلہ حل ہوا ان کا. جی. اب دوسرا جو ہے رمضان سے متعلق ہے، رمضان آنے سے پہلے ہی اگر کسی اسی نیت سے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے کسی دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں اور یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ میں سے رقم دے رہا ہوں جو کہ ابھی اگلے سال یا رمضان میں ابھی دینا ہے. جس سے اس بارے میں بعض علماء یہ سوچتے ہیں کہ جیسے نماز کا وقت جیسے آنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے نہیں دے سکتا. یہ غلط فہمی ہے. بے شک زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اجازت یہ دی گئی کہ سال مکمل ہونے سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مستحق آ گیا ہے اور اس کے بعد اب اس کی ضرورت ہے، آپ انتظار کریں گے کہ بھئی اب آپ بھوکے ہیں، آپ انتظار کریں 2 مہینے کے بعد آپ کو دوں گا، یا پھر آپ کی کوئی پریشانی ہے، علاج ہے، معالجہ ہے، گھر کی چھت کو سوراخ پڑ گیا ہے، آپ انتظار کریں 2-3 مہینوں تک تب میں دوں گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ وقت سے پہلے بھی آپ بالکل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس سلسلے میں علماء نے جو تحقیق پیش کی حضرت علی سے جو ہے ابو داؤد میں حدیث مروی ہے کہ حضرت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی کے چچا تھے ان سے جو ہے 2 سال پہلے ہی یعنی ایڈوانس میں زکوٰۃ آپ نے لے لی. اس کو دلیل بنا کر علماء نے یہ بات پیش کی کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے بالکل دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ صحیح ہوگی، قابل قبول ہوگی، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. البتہ یہ بات دیکھی جائے گی کہ اگر آپ نے وقت سے پہلے زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد پھر جو ہے سال جب مکمل ہو جائے گا اس وقت جو ہے آپ حساب لگا کر دیکھیں کہ جیسے آپ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی 10,000 روپے مثلا اور آپ نے 5,000 روپے دے دیے اور باقی رقم جو آپ کے ذمے باقی ہے تو آپ جیسے ہی سال مکمل ہوگا تب آپ مکمل دے دیجیے، یا پھر مکمل زکوٰۃ آپ نے پہلے ہی دے دی تو سال جب گزر جائے گا دوبارہ آپ کے ذمے زکوٰۃ باقی نہیں رہتی اور پھر اس کے بعد 1 سال اور گزر جانے کے بعد جو ہے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے. تو مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، بالکل اجازت ہے، بالکل صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا سوال تھا کہ جماعت ہو رہی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں یا کوئی صاحب آتے ہیں نماز میں اور امام صاحب رکوع میں ہیں، یہ جیسے ہی بعد میں آنے والا شخص رکوع میں شامل ہوتا ہے امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیتے ہیں، کیا ان کی یہ رکعت ہو جائے گی یا نہیں؟ جس سے یہاں پر جو اہم بات ہم بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام صاحب کو رکوع میں پاتا ہے تو رکوع اس کو ملتا ہے اور رکوع کی تسبیحات اس کو مل جاتی ہیں، تو کیا اس کی جو رکعت ہے اس کو ہم شمار کریں گے یا اسے چاہیے کہ ایک اور دفعہ اس رکعت کو مکمل ادا کریں؟ اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ چونکہ دیر سے آنے والا رکوع میں ملنے والا اس کے کئی ارکان، ایک تو قیام چلا گیا اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ چلی گئی، اور جو قرات جو ہے نماز کے فرائض میں شامل ہے، یہ تمام ارکان فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ رکعت شمار نہیں ہوتی. ایک تحقیق تو یہ ہے.
اور دوسری تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام صاحب کو رکوع میں پا لیتا ہے اور رکوع میں پانے کے بعد اس کو اتنا وقت ملتا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہے یا پھر کم از کم 1 دفعہ بھی سبحان ربی العظیم، یعنی اس کی پیٹھ مکمل صحیح ہو، یعنی جبکہ امام صاحب جو ہے ابھی رکوع کی حالت میں ہو. ایسا نہیں امام صاحب نے جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا اس کے بعد آپ جا کے رکوع میں شامل ہوں گے تو پھر وہ رکوع بھی شمار نہیں ہوا اور نہ وہ رکعت شمار ہوئی، بلکہ امام صاحب کو آپ نے رکوع میں پایا اور امام صاحب سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے سے پہلے آپ نے جو ہے کم از کم 3 دفعہ، بلکہ ایک بعض علماء نے مجبوری کی حالت میں 1 دفعہ بھی کہا کہ سبحان ربی العظیم آپ نے کہہ لیا تو 1 دفعہ کہنے سے واجب ادا ہوتا ہے، 3 دفعہ کہنے سے سنت کا حق مکمل ادا ہوتا ہے. تو آپ کا وہ رکوع جو ہے شمار ہوگا اور وہ رکوع شمار ہونے سے جو ہے آپ کی رکعت بھی شمار ہوگی. لیکن آپ جھک گئے اور امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور اٹھ گئے تو پھر گویا کہ آپ نے رکوع کیا ہی نہیں، رکوع کو آپ نے پایا نہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس رکعت کو مکمل ادا کریں. اور صاحب جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یعنی چونکہ امام صاحب اٹھ جائیں گے، ہمارا رکوع نہیں ملے گا، اسی لیے ہم کو گھبراہٹ کے ساتھ دوڑتے بھاگتے آنا ہے، اس کے بعد رکوع میں چلے جانا. پھر یہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں اور جتنا وقت ہم نماز میں گزاریں گے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، تو پریشان نہ ہو. بلکہ یعنی اگر ایک رکعت آپ کی چلی گئی، رکوع میں امام صاحب کو آپ نے نہیں پایا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک رکعت کو آپ نے مکمل ادا کیا تو 3 منٹ آپ کے زیادہ لگتے ہیں مثال کے طور پہ، یا 2 منٹ مثلا، یا جتنے بھی ہوں. تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو 3 منٹ گویا کہ آپ نے زیادہ وقت نماز میں لگایا، یعنی نماز کا جو حق تھا، نماز کے ارکان تھے، نماز کے فرائض واجبات، ان تمام کو آپ نے ادا کیا. تو یہ سوچ کے آپ جو ہے اطمینان سے ادا کریں، ایسا نہیں کہ گھبرا کے جاتے ہیں کہ اگر امام صاحب اٹھ جائیں گے تو میری رکعت چلی گئی تو پھر گویا کہ مجھے مزید ٹائم آخر میں لگانا پڑے گا. تو یہ تصور ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ جتنی دیر نماز میں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے. یہ توجہ جو ہے یہ جذبات دل میں رکھ کر، ذہن میں رکھ کر، اللہ کی محبت، نماز کی محبت یہ اپنے دل میں رکھ کے نماز پڑھیں گے تو یہ جو گھبراہٹ کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. جی سیر بھائی جزاک اللہ خیرن. اب اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی محترم. جی سر، میں سب میں امجد بول رہا ہوں. جی امجد صاحب. میرا امجد ہے. جی مجھے سوال پوچھنا تھا کہ ایک میرا دوست ہے تو ان کو زکوٰۃ نکالنا تھا رمضان سے پہلے تو ابھی پچھلے ہفتے میں وہ پیسہ ان کا زکوٰۃ بنتا ہے 25,000 روپے انڈیا کا، تو نکالے تھے پیسہ وہ. تو اتفاق سے اسی دن ان کی وائف کی ایک چھوٹی بہن ہے جو ٹیچر ہے، پیسے کچھ مانگی، مطلب جتنا 25,000 مانگی وہ 25,000 زکوٰۃ کے لیے نکالے تھے وہ. تو نیت کیے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، مطلب اتنے میں وہ مانگ دی وہ، تو وہ ان کو دے دیے پیسہ. مطلب تو مجھے بولے تھے میں دے دیا. میں نے سمجھایا کہ آلریڈی ٹیچر ہے، ان کی سیلری 20,000 روپے سیلری ہے، ان کا ٹیچر ہے تو ان کو اب زکوٰۃ تو نہیں ہوگا، وہ تو زکوٰۃ تو غریب کو دینا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کر دیے، اس کا ثواب ملے گا. تو ان کو اطمینان نہیں ہوا، تو ابھی وہ سن رہے ہیں، سوال جواب دے دیں گے مولانا تو ان کو وہ سمجھ جائیں گے. پھر نہیں انشاءاللہ جواب تو آ جائے گا، لیکن اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی کی 1 لاکھ بھی تنخواہ ہے اور کچھ مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ اگر 25,000. لیکن سر وہ بتائے تھے مجھے کہ وہ جو خواتین ہے، ان کی وائف کی جو بہن ہے، وہ گاڑی خریدنے کے لیے مانگی تھی پیسہ. وہ اچھا گاڑی. جی ہاں، موٹر سائیکل خریدنے کے لیے تاکہ میں اسے اسکول جا سکوں. مطلب ان کو 25,000 کم پڑ رہا تھا، اس ٹائم مانگی، ادھار نہیں مانگی، خالی مانگی. مطلب وہ ادھار ہی بولتے تھے مشکل سے، خالی مانگی وہ. تو بولے ٹھیک ہے، سالی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے تو دے دیے. لیکن ان کے دل میں یہ ہو گیا کہ میں زکوٰۃ دے دیا. اچھی بات ہے. تو یہ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. جی اوکے، شکریہ، بہت شکریہ جی. فی امان اللہ. جی مولانا. جس سے بھائی موصوف کے سوال کی روشنی میں ہم اس آیت کو یاد کریں گے جو سورۃ التوبہ میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ کا جو حق بنتا ہے فقراء و مساکین جو کہ آپ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں، یا پھر مسکین. اس سے بھائی نے جیسے وضاحت کی کہ تنخواہ تو زیادہ ہو سکتی ہے لیکن آمدنی سے زیادہ ان کے جو واجبی اخراجات ہیں، کھانے پینے جو بھی اخراجات ہیں مثال کے طور پر، تو اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کا شمار مساکین میں ہوتا ہے کہ آمدنی جو ان کے اخراجات کو مکمل نہیں کرتی. ان لوگوں کو بھی جو ہے زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں. اب سب بھی بات آتی ہے کہ موصوف نے اپنی وائف کی بہن جو ہے، جن کو ہم عام طور پر پتہ نہیں آپ لوگ سالی کہتے ہیں کہ نہیں، جی، تو
साली को जो है आप उनकी बेशक यानी मदद कर सकते हैं, उनका मुसादा कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन ज़कात की नीयत से, चूंकि उन्होंने कहा कि गाड़ी खरीदने के लिए, तो जो बात जाहिर होती है वो यही है कि जो आपने या जो मौसूफ के भाई साहब ने या मौसूफ के दोस्त ने जो भी दिया हुआ है अपनी साली साहिबा को, तो बेशक आप उसे एक ताउन के तौर पे शुमार कर लें। अगर वो कर्ज के तौर पे लेकर वापस देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती तो आप खुशी से उनको तोहफे के तौर पे देना चाहते हैं तो इसमें तो यानी इस पर आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, कोई हरज नहीं है। लेकिन उसे आप ज़कात की नीयत से ज़कात के तौर पर शुमार नहीं कर सकते। आप गौर कीजिए क्या वाकई वो ज़कात की मुस्तहिक है कि नहीं। अगर मुस्तहिक है तो ज़कात आपकी सही होगी, अगर मुस्तहिक नहीं है तो उनके लिए भी ज़कात लेना जायज़ नहीं है और आपके लिए उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। और ज़कात की जिम्मेदारी आपके ऊपर बरकरार रहती है और आपके लिए फ़र्ज़ हो जाता है कि दोबारा ज़कात की नीयत से आप ज़कात अदा करें। पहले जो कुछ आपने दिया वो तोहफे के तौर पे शुमार होगा, अजर के तौर पे शुमार हो सकता है, लेकिन उसे आप ज़कात के तौर पे शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि ज़कात मुस्तहिक लोगों तक जो है पहुंचाना ज़रूरी है। और जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अफराद आए थे, आकर प्यारे नबी से जो है वो ज़कात के बारे में फरमाइश कर रहे थे, तो प्यारे नबी ने फरमाया कि देखो ज़कात की तकसीम की जो बात है उसे अल्लाह ताला ने इसका इख्तियार नबी को भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, बल्कि ये इख्तियार अपने पास रखा और उसने अल्लाह ताला ने खुद आयत नाजिल की हुक्म बता दिया कि ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप देख लीजिए जिन साहिबा को आपने जो रकम दी है, अगर वाकई वो मुस्तहिक है तो उनके लिए ज़कात सही होगी, आपकी ज़कात का फरीज़ा अदा हुआ। अगर वो मुस्तहिक नहीं, वो ज़कात नहीं होगी, एक इमदाद होगी, मदद होगी और आपको लाजिमी होगा कि दोबारा मुस्तहिक तक ज़कात को पहुंचाए। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। साहब भाई मैं अलाउद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ। जी अल्लाह जी, मेरा एक सवाल है। फरमाइए। क्या हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो जब ये मौलाना साहब नमाज पढ़ा हम अलहम्दो के साथ फिर हम लोग को भी सूरा मिलाना चाहिए कि खाली अलहम्दो पढ़ के हम लोग को चुप रहना चाहिए? अच्छा, यानी सूरह फातिहा के अलावा अगली सूरत की बात है। आमतौर पे इख्तिलाफ तो सूरह फातिहा पे होता है, लेकिन हाँ होता है। जी जी। और एक दूसरा सवाल था जी कि मान लीजिए हम फजर का नमाज नहीं पढ़े या जोहर का नमाज नहीं पढ़े हैं और हमको टाइम नहीं मिला, हम काम में बिजी हैं, तो अगर असर का टाइम हो गया, हम जोहर का नमाज नहीं पढ़े हैं, तो हम मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए तो असर का जमात खड़ा हो चुका है, तो हम जोहर का नमाज असर के बाद पढ़ सकते हैं कि नहीं? अच्छी बात है जी, अभी बिल्कुल जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना, पहला सवाल मोहतरम अलाउद्दीन साहब का कि जमात के हवाले से कि जमात हो रही है और जमात में जो सूरह फातिहा के बाद की सूरत के हवाले से पूछना चाह रहे थे कि दम सूरा वो मुक्तदी को पढ़ना चाहिए या नहीं। ये सब है चूँकि मौसूफ जो है इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ने के क़ाइल उस पर मुतमईन है। ऐसी सूरत में हम ये बात बताएंगे कि अगर वो नमाज इमाम साहब जो पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, अगर वो जहरी नमाज है जैसे फजर की नमाज मसलन, ऐसी सूरत में जो है आप जहरी क़िरात के मौके पर सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़कर जो दीगर जो ज़म्मे सूरा साहब ने जो बताया, तो ज़म्मे सूरा की जो ये स्पेलिंग जो होती है वो द्वात से, ताकि लोग ज़म जो है ज़ाल से न समझे कि ज़म जो है वो मज़म्मत बुराई है और ये द्वात से ज़म्मे सूरा कहते हैं। यानी सूरतुल फातिहा के साथ किसी और सूरत को जोड़ लेना, तो सूरतुल फातिहा के बाद दम्मे सूरा किसी और सूरत को जोड़ लेना, ये जो है आप सिर्री नमाज में कर सकते हैं। जैसे ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज है, तो उसके अंदर जो है चूंकि इमाम साहब आहिस्ता पढ़ते हैं और आप तक आवाज़ नहीं पहुँचती, तो सूरतुल फातिहा के बाद मज़ीद सूरत आप बिल्कुल पढ़ें। लेकिन जो जहरी नमाजें हैं जैसे फजर की दोनों रकात और मगरिब की जो पहली दोनों रकात, इशा की पहली दोनों रकात, जिसमें इमाम साहब जो है बुलंद आवाज़ से सूरतुल फातिहा और मज़ीद सूरत पढ़ते हैं, उस वक्त जो है आप सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़कर खामोश रहें और दूसरी सूरत जो ज़म्मे सूरा जिसे कहते हैं वो सूरत आप ना पढ़ें। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। और
ظہر کی نماز نہیں پڑھی, عصر کے لیے مسجد گئے ہیں, جماعت ہو رہی ہے, تو عصر کی جماعت کے بعد ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جس صاحب یہاں پر موصوف نے جو بات پیش کی اس میں بہت زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو فجر کا بھی ذکر کر رہے تھے, ظہر کا بھی ذکر کر رہے تھے, تو یہ بہت بڑی تاخیر ہے, اور اسے جو ہے یعنی اتنی زیادہ تاخیر کرنا, یہاں تک کہ پیارے نبی یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے کسی نماز کو تاخیر سے بھی پڑھتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یمیتون الصلاۃ, یہ نماز کو مردہ کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو ایک نماز کو تاخیر سے پڑھنا, اس کو جو ہے نماز کو مار دینا کہا جا رہا ہے. تو پھر یہ پوری طرح جو ہے نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہ احساس بڑی اچھی بات ہے کہ نماز چھوٹنے کے باوجود دل میں جذبہ ہے کہ غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, تو اس جذبے کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں. اور وہاں تک جانے سے پہلے اس اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو یاد رکھیں. سورۃ النساء آیت 103 کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں وہ وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئیں. اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود کی حدیث ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہر ایک نماز اول وقت پہ ادا کی جائے, ہر ایک نماز وقت پہ ادا کی جائے. اور مستدرک حاکم میں ہے کہ اول وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر کوئی شخص بے ہوش تھا یا پھر اس نے کوئی دوائی کھا لی, نیند آ گئی, یہ تو الگ بات ہے. لیکن مصروفیت کا بہانہ بنانا یہ بات مناسب نہیں لگتی. آپ وقت نکال کے نمازیں وقت مقررہ پہ ادا کریں. کچھ تاخیر ہو گئی, دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے تک آپ ادا کر لیں. لیکن واقعی موصوف نے کہا کہ اس طرح غلطی ہو گئی تو پہلے توبہ کریں, استغفار کریں, پھر جب بھی موقع ملے اس نماز کی قضا کریں. اب آتی ہے بات سے بھائی, کیا نمازوں کی جو ترتیب ہے اس کو الٹا جا سکتا ہے کہ نہیں, الٹ کے جو ہے نمازیں پڑھی جا سکتی کہ نہیں؟ الٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ترتیب کو توڑ کر نماز پڑھنا. جیسے عصر کی نماز کا وقت آ گیا, عصر کی نماز کی جماعت ہو رہی ہے اور آپ کے ذمے, موصوف کے ذمے جو ہے فجر اور ظہر دونوں نمازیں باقی ہیں, تو عصر کی نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ نمازوں کی ترتیب کو الٹا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مجبوری کی حالت میں تو آپ پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں, اس کے بعد پھر فجر کی نماز کی قضا, پھر ظہر کی نماز کی قضا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں یہ صورتحال ہو سکتی تھی صاحب بھائی کہ اگر موصوف جو ہے فجر پڑھ چکے ہوتے, صرف ظہر کا معاملہ ہوتا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ مسجد میں چلے گئے تو پہلے آپ ظہر کی نیت کر لیں. یعنی جو عصر کی نماز جو ہو رہی ہے اس میں امام صاحب کی اور پوری جماعت کی نیت تو ہوگی عصر کی, لیکن آپ جو ہے ظہر کی نیت سے آپ پڑھ لیجئے, پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیں. لیکن فجر کی نماز بھی چونکہ موصوف کے ذمہ برقرار ہے, اسی لیے جو نماز آپ کو ملی اس نماز کو آپ اسی نیت سے پڑھ لیجئے جو ہو رہی ہے. اس کے بعد جو نماز آپ کے ذمہ باقی ہے ان کی قضا آپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے اس سلسلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ نمازوں کی ترتیب کو الٹنا جائز نہیں. تو ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ آپ سے دیر ہو ہی گئی اور تاخیر ہو گئی تو آپ جماعت کی فضیلت تو پا رہے ہیں, لیکن نمازوں کی ترتیب جو کہ وہ بھی فرض ہے, اس فرض کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں. تو ایک دن آپ تھوڑی سی اور کوتاہی یہ بھی کر لیں کہ جو جس جماعت کو آپ پا رہے ہیں اس جماعت کو آپ اس دن چھوڑ دیجئے, تاکہ نمازیں جو ہے ترتیب سے آپ پڑھ سکیں. جیسے مسجد سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر یا لوگ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھ لیں, پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں, پھر عصر کی نماز ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں. تو ایک دن جو ہے آپ جماعت چھوڑ دیجئے عصر کی نماز کی, چونکہ ترتیب آپ کی جو ہے یعنی برقرار نہیں رہ پاتی. اس طرح کرنا جو ہے آپ کے لیے مناسب رہے گا, جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ترتیب کے بغیر نمازیں صحیح نہیں ہوتی. تو اس طرح عمل کر کے آپ جو ہے ترتیب کو برقرار رکھیں گے اور آخر میں توبہ استغفار بھی کریں, اور اس طرح یعنی ایسی غلطی نہ ہونے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور پھر بچتے رہیں. جس سے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا ان دونوں میں سے ترجیح کس کو دیں گے؟ جس سے بھائی ویسے تو یعنی علماء نے دونوں اجازتیں دی ہیں. جہاں تک مجھے اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ ایسا موقع اگر ایسی مجبوری پیش آئے تو پھر میں دوسرے قول پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی پہلے قول پہ عمل کرتا ہے تو یعنی مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں, خوشی ہے. لیکن مجھے جو ہے اطمینان نہیں ہوتا کہ میرے ذمے 2 نمازیں باقی, ایک نماز کم از کم باقی ہے, تو پھر میں دوسری نماز کیسے پڑھوں؟ ایک دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے مجھے. یہ بات ہے جسے بھائی. جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں. جی محمد ذوالقرنین صاحب.
مولانا صاحب کو اور آپ کو بہت بہت سلام ہو. اچھا میرا سوال ہے یہاں پر جیسے لوگ کام کرتے ہیں ملک میں خاندانی سسٹم ہے, کمبائنڈ سسٹم ہے, ابھی کورونا کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی سے جاب میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ دوستوں سے قرض لے رہے ہیں کہ فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں بہن بھائی ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کو دے رہے ہیں. اب یہ جو قرض بندہ لے رہا ہے یہ اسی کے ذمہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں؟ ان کو پتا ہے دوسروں کو, ان کو پتا ہے کہ بھائی یہاں پر ابھی جاب کا مسئلہ ہے, سم ٹائم ہمیں جاب والوں نے کہا جی آپ گھر میں بیٹھیں, یہاں بھی پریشانی ہے, لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اتنی پریشانی نہیں ہے, یہاں سے ادھر سے مل جاتا ہے, تو پھر جس سے ممکن ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب آپ ہماری مدد کریں, ہم نے وہاں گھر میں بھیجنے ہیں. تو وہ اپنی فیملی یا بچوں کے ساتھ ہیں, ان کو تو آپ نے بھیج دیا, لیکن لینے والا جو ہے اس کا فیس تو یہاں والا ہے, اس کا سامنے ہے. صحیح. اچھا, اور دوسرا کوشچن تھا کہ ہم لوگ کبھی فلکیات کے اوپر معائنہ کرتے ہیں اوپر جیسے آسمان کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اب قطب شمالی کے اوپر سے ہم دیکھیں تو یہاں سے اوپر لگتا ہے, اگر قطب جنوبی میں جائیں تو ریورس ہوتا ہے. یعنی صرف سمجھنے کے لیے کہ قرآن میں کوئی ذکر ہے کہ ہمارا اوپر کا رخ یا نیچے کا رخ کوئی متعین کیا گیا ہے, اگر ہے تو بس علم میں اضافے کے لیے. شکریہ. بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا, پہلا سوال محترم کا کہ مسائل کی وجہ سے یہاں رہنے والے افراد یہاں دوسرے لوگوں سے قرض لیتے ہیں تاکہ فیملی کو جو اپنے وطن میں ہیں ان کی مدد کر سکے. اب اس قرض میں سے یہ قرض صرف انہیں ادا کرنا ہوگا یا ان افراد کو بھی جو کہ جن کو یہ رقم بھیجی گئی ہے؟ جیسے بھائی جو صاحب یہاں سے تعاون بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ, تو بے شک ذمہ داری تو انہی کی ہے, لیکن اگر موصوف یہ کہیں جب بھیجتے ہیں روانہ رقم ارسال کرتے ہیں تو جن کے پاس بھیجتے ہیں ان سے یہ کہیں کہ بھئی اب میں تو اپنی ذمہ داری کے اوپر قرض لے رہا ہوں, اور جیسے ہی آپ کے پاس سہولت ہو جائے تو آپ جو ہے وہ امانت مجھے واپس دے دیجئے, تاکہ یہاں پر میں جو ہے جتنا قرض میں نے لیا ہوا ہے یا لے رہا ہوں ادا کر دوں گا. تو اس طرح جو ہے جہاں تک میری سمجھ میں بات آتی ہے بھائی کہ اگر وہ یعنی مطالبہ وہ لوگ کرتے ہیں, ایسی صورت میں دونوں کی ذمہ داری ہوگی. اگر موصوف اپنی خوشی سے بھیج رہے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری موصوف کے اوپر ہوگی جو بھیج رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی درمیانی راستہ جو ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ پیش کریں, کیونکہ معاشرتی معاملہ ہے. ہاں نہیں, اس میں تو اگر تو میں اس لیے ان سے پوچھا بھی تھا کہ جب وہ رقم آپ لے رہے ہیں اور جن کو بھیج رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ قرض لے کے بھیج رہے ہیں, تو اس موقع پر اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں قرض لے کے آپ کو بھیج رہا ہوں, گویا کہ آپ کے پاس یہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں, آپ کی مدد نہیں کر رہا, قرض لے کے آپ کی مدد اس طرح کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ قرض ہے اور جیسے ہی آپ کو سہولت ملے آپ وہ قرض مجھے واپس کر دیے تاکہ میں اسے واپس کر دوں. اگر یہ بات واضح ہے تو پھر وہ بھی اس پہ ذمہ دار ہو جائیں گے قرضے کی ادائیگی کے. لیکن اگر یہ واضح نہیں کیا, آپ نے صرف یہاں پر قرض لیا اور فیملی کی مدد کر دی یا دوسروں کسی کی بھی مدد کر دی اپنے وطن میں, تو پھر اس کی ساری ذمہ داری وہ اسی فرد پر ہوگی جو یہاں پر ہے جس نے قرض لیا ہے. جی صاحب بھائی, دونوں میں پھر نہیں ہوگی. جی صاحب بھائی, بالکل بات واضح ہو گئی باذن اللہ تعالی. اور دوسرا سوال محترم کا فلکیات سے متعلق تھا, اور وہ اوپر کا تعین چاہ رہے تھے کہ اوپر کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے. جس سے بھائی یہاں پر موصوف جو ہے شاید زیادہ گہرائی میں چلے گئے, اور وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ, کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی ہے اور قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی میں ہوگی اور ساتوں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے داہنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا. اور اسی طرح ایک مستند حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس طرح ہے جیسے بہت بڑے کھلے صحرا کے اندر ایک جو ہے وہ کھڑا ہو, یعنی چھوٹی سی ایک انگوٹھی ہو مثال کے طور پہ, اور اس کے بعد اس انگوٹھی کے مقابلے میں انگوٹھی کو پھر بتایا گیا کہ بہت بڑا صحرا ہے, اس صحرا کے اندر جو ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈالی جائے تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے عرش کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان ساتوں زمینیں, ان سب کو ملا کر. تو موصوف یہ نہ سمجھے کہ یہ گویا کہ ایک چھوٹا سا ایک گیند ہے جس کے اوپر جو ہے چونٹی اوپر کھڑی ہوگی تو اس کا نچلا حصہ کدھر ہوگا, اوپر والا حصہ ہوگا, یہ تصور آپ نکال دیجئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ ہم جو ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے,
اور اوپر نیچے کا جو حساب آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ بھول جائیں گے. یہ تصور ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل یعنی ذرا برابر جیسی چیزیں ہیں, بالکل یعنی چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات جو بخاری کی حدیث, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک لونڈی جو ہے پیارے نبی کے پاس آئی اور ان کے مالک نے چاہا کہ اس لونڈی کے مالک نے کہ اس کو آزاد کریں, تو پیارے نبی نے اس لونڈی کو پوچھا کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. تو پیارے نبی نے بتایا کہ یہ مسلمان ہے, اس کو تم آزاد کر دو. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی, اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا, اس بات کا ثبوت احادیث میں بھی ملتا ہے اور اسی طرح دلائل میں بھی یہ بات موجود ہے. اسی لیے آپ گہرائی میں نہ جائیے. قطب شمالی قطب جنوبی, اس کی وجہ سے جو ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی, بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے اور کس طرح کتنی بلندی پہ ہے اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. میں اگر اس میں مزید وضاحت کر دیں. نہیں, میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے حدیث کا ذکر آپ نے فرما دیا, اس لیے اس کو نہیں دہرانا چاہیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے وجود کے حوالے سے ایک سے زیادہ انداز میں اختیار فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ فلاں کی تخلیق کرنے کے بعد پھر آسمان پر مستوی ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں, اس کا چہرہ, یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے اگر تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے, اگر تم 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہے, اگر 1 ہو تو ساتھ میں اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اس طرح بیان کی ہیں. اب اس کے بعد پھر ہم اپنے طور پر اس پہ مزید اضافہ کریں, اچھا ایسا ہے تو پھر اس کا ایسا ہونا چاہیے, اگر ایسا ہے تو پھر ارے نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, تو پھر ٹکراتی ہے بات آپس میں. نہیں, ہم اس پہ اتنا ہی رائیں گے کیونکہ ہمارا علم کم ہے نا. اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, سارے انسانوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے, انبیاء اور دوسرے انسان سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اب اس علم کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جتنی باتیں قرآن پاک میں صحیح احادیث میں بیان کی گئی ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد مزید ہم اس میں توسیع اور اس میں غور کر کے اس میں مزید اضافہ وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, وہ مناسب نہیں ہوگا, ورنہ ہم ایسی بھول بھلائیوں میں پڑ جائیں گے کہ جس کے بعد اللہ نہ کرے کہ ایک نتیجہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سب بیکار ہے, یہ سب اس کو چھوڑو اور اسلام سے باہر نکلو. اس سے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے رکھے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا نام ہے؟ جی میرے نام میرے ایک ہی سوال ہے. سوال ایک اس کا جو ہے نا جواب تھوڑا تفصیل سے مانتا ہوں, نام تھا اگر نہیں لے گا تو اچھا ہے. کوئی بات نہیں, سوال بتائیے بھائی. اچھا جی, جو حدیث میں ملتے ہیں, قرآن و حدیث میں ملتے ہیں, مطلب لوگ بولتے ہیں کہ رشتہ داروں جو ہے نا مت چھوڑو, رشتہ داروں کے ساتھ رشتے مت توڑو. لیکن بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ہے نا پورا خاندان کے پیچھے لگا ہوتے ہیں, اس کا تباہی لگا ہوتے ہیں, اس کا گھر برباد کرنے میں لگا ہوتے ہیں. بہت باوجود کچھ لاتا باوجود جو ہے نا وہ اپنا باز نہیں آتے, ہو اپنا ہمیشہ نقصان کرتے ہیں. آپ کو کوئی اس کے لیے کیا کوئی جواب ہے, لیکن جواب تفصیل سے کس سوال ہے بس. یعنی اس میں ان کے لیے ان سے بچنے کے لیے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, یا یہ کہ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ دونوں کے بارے میں مثلا رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا رشتہ مت توڑو. ہاں, یعنی ان کے ساتھ ہمیں ان کی ساری خامیوں اور برائیوں کے باوجود ان سے ملنا چاہیے یا کہ کٹ آف کر لیں, یہ جاننا چاہیے. اس کا ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں ملنے چاہیے, لیکن وہ لوگ جو ہے نا الٹا جو ہے نا وہ نقصان کرتے ہیں گھر میں برباد کرنے کے باوجود. جی انشاءاللہ یہی سوال ہے. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی, لیکن سوال تفصیل سے بس انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, بارک اللہ فیکم. جی مولانا.
جیسے بھائی اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو دینی معاملہ ہے، پھر معاشرتی معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے جتنی معلومات ہوں گی میں بتاؤں گا، پھر مزید آپ بھی جو ہے ایک عمومی نصیحت بھی پیش کر دیں۔ پہلی بات ہے سے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو واضح کیا سورۃ النساء کے اندر کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے رہو اور جو رحم ہے صلہ رحمی اس کے بارے میں بھی ڈرتے رہو، یعنی رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو مت توڑو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جو لوگ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے اپنا قطع تعلق کر لیتا ہے۔ اور جو صلہ رحمی ہے یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور بہت اہم یہ اخلاق میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن صاحب بات یہ آتی ہے کہ جب آپ تو چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کریں، لیکن جب سامنے والے آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرنا چاہتے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے کیسا برتاؤ کیا جائے، اس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر یہی شکایت کی کہ میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں بھلائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں ان کو فائدہ پہنچاتا ہوں وہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں، آپ مجھے مشورہ کیا دیں گے؟ یہ سن کر پیارے نبی نے بتایا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر تم بھلائی کرتے رہو گے گویا کہ تم ان کو مٹی کھلا رہے ہو، یعنی وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود تم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو، گویا کہ تم ثواب کما رہے ہو اور وہ گناہ کما رہے ہیں، اور تم ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس معزز ہوگے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہو کر گنہگار ثابت ہوں گے۔ تو موصوف ان سے جو ہے جتنا ہو سکے اس حد تک جو ہے روابط باقی رکھیں، جس حد تک آپ کو نقصان نہ ہوتا ہو۔ جیسے زیادہ باتیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے تو باتیں کم کیجیے، آپ کے گھر پہ ان کے آنے سے آپ کے گھر کو یا آپ کے گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس معاملے کو محدود کیجیے، لیکن صرف سلام کی حد تک سلام کیا، جواب دیا، یا اس نے سلام کیا آپ نے جواب دیا، اس حد تک اگر آپ رکھتے ہیں، خیر خرید پوچھتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہ اس حد تک تو جو ہے تعلق آپ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہر حالت میں چونکہ موصوف نے کہا صاحب ہے کہ وہ تو اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والے نہیں رکھنا چاہتے، تو پھر موصوفی جو ہے افضل ہوئے، بہتر ہوئے، اور سامنے والے جو ہے وہ موصوف کے مقابلے میں وہ کمتر ہو گئے، تو اس لیے موصوف کو اس سلسلے میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی صاحب بھائی آپ کی طرف سے یعنی دونوں طرف جو ہے فریقین ایسے لوگوں کے لیے کچھ اہم تاکیدی باتیں ہوں تو پیش کر دیں تاکہ معاشرے کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے۔ مولانا میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے، ایک تو میں اپنے ساتھیوں سے جو سامعین اس وقت رابطہ کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ، ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب آپ رابطہ نہ کیجیے، ہم یہ ٹیلی فون کال نہیں لیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف آئیں گے۔ اور یہ جو محترم کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جن سے ملتے ہیں لیکن وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اب ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے یا ان سے ملتے رہنا چاہیے؟ ملتے ہیں تو مصیبت مول لیتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات نہ توڑو بلکہ ان کے ساتھ جوڑ کر رکھو۔ ایسے میں دونوں چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آپ تعلقات نہ توڑیے، لیکن جز وقتی تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح کسی کو جھٹکا دیتے ہیں نا، جھٹکا دیتے ہوئے آپ تھوڑی دیر کے تعلقات منقطع کر لیجئے، 1 دن 2 دن بات نہ کیجیے تاکہ ان کو کچھ لگے کہ یہ ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالے اور یہ پوچھے بھی کیوں ناراض ہے، آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ یہ زیادتی ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ دکھ پہنچا تھا، اس لیے میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ 1-2 دن اس کی خیر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو چونکہ کسی نے کوئی زیادتی کر رہا ہے اور اس سے آپ قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور تعلق بھی نہ میں ملوں گا، نہ میرے بچے ملیں گے، نہ میرے آنے والی اولاد ملے گی، اور وہ جی انہوں نے میرے دادا کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اس لیے ہم اس فیملی کے ساتھ ہم نے بائک آؤٹ کیا ہوا ہے، یہ جو انداز ہے یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے نا۔ تو اتنا لمبا بھی نہ کریں اور اتنا بھی نہ کریں کہ موم کی گڑیا بنے رہیں، جو وہ آپ تو ان کے اچھا سلوک کرتے رہیں، وہ آپ کو تھپڑ مارتے رہیں، آپ کو برا بھلا کہتے رہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ میاں نے کہا۔ مومن کو بہت نرم ہونا چاہیے، بس نرمی 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 نہیں، کبھی کبھی سختی بھی آنی چاہیے لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو سختی اور نرمی کا استعمال ہے یہ ذرا جس کو کہتے ہیں نا کہ خرد مندی، ہوش مندی، دانش مندی، اس کا تقاضا کرتی ہے۔ کس موقع پر
किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, वो आपको आपका अपना ज़हन, आपका अपना ज़मीर बताएगा कि यहाँ मुझे थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए, यहाँ मुझे थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। और अगर आप तरजीह मिलने को देते हैं, तरजीह इसके देते हैं कि आप उनकी अजियत बर्दाश्त कर लेते हैं, माशाल्लाह फिर तो आपने जन्नत के बहुत सारी नेमतें हासिल कर ली, फिर तो आपने अल्लाह ताला की रज़ा को भी हासिल कर लिया, अल्लाह की रहमत को हासिल कर लिया। लेकिन इस्लाम हमसे ये नहीं कहता कि अगर तुम्हारे मुंह पे कोई एक थप्पड़ मारे, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर इस पे भी मार दो। ये इस्लाम का अंदाज नहीं है। इस्लाम जो है वो मियाना रवि सिखाता है, और मियाना रवि में दोनों चीजें आती हैं, बस उनका इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक होना चाहिए कि, और उसमें बहुत लंबा नहीं। मेरे ख्याल इसमें वजाहत हो गई। जी साहब, बल्कि अच्छी तरह वजाहत हुई। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी हमारे भाई और बहनें सुन रही हो, माशाल्लाह सब इन जो है सुनहरी मालूमात से इंशाल्लाह इस्तिफादा सब करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अब आते हैं SMS के सवाल की तरफ। और ये साहब पूछ रहे हैं कोई कि क्या मेहर अदा करने का कोई वक्त मुकर्रर है, शादी से पहले या बाद में, और अगर बीवी मेहर ना लेना चाहे तो फिर क्या करना चाहिए? जिससे भाई इसका सवाल बिल्कुल जो है वो आसान है, और हर एक मुसलमान मर्द और खातून के साथ ये मामला पेश आता है। और मेहर का जो हुक्म है साहब भाई, वो जो है तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है कि इसे उलमा ने फ़राइज़ में शुमार किया है कि मेहर अदा करना ये फ़र्ज़ है। और इसकी दलील उलमा ने दी है सूरत निसा की आयत नंबर 4 कि वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, कि तुम लोग बिल्कुल खुशी से बीवियों को या ख़वातीन को मेहर अदा करो। तो इमाम कुर्तुबी, हाफिज़ इब्न कसीर अपनी तफासिर में लिखते हैं कि हमने जो दलाइल पाए हैं उनकी रोशनी में ये बात साबित होती है कि मेहर अदा करना ये इसका दर्जा जो है फर्ज का दर्जा होता है। अब उसके बाद बात आती है साहब भाई अमलन कि प्यारे नबी ने जब कभी आपने निकाह किया, मेहर अदा किया। हम देखते हैं सही मुस्लिम में हज़रत आयशा की हदीस है, उनसे पूछा गया कि प्यारे नबी ने मेहर कितना अदा किया, तो उन्होंने बताया कि 500 आपने सोने के सिक्के अदा किए। और जब हज़रत अली का निकाह हुआ, अबू दाऊद की हदीस से हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि प्यारे नबी ने कहा कि पहले मेहर अदा करो। उन्होंने जो अपनी जंगी ज़रा उसको फ़रोख्त किया, उसके बाद उसकी कीमत मेहर के तौर पे अदा की। और उसके बाद जो है हज़रत अनस से बुखारी की हदीस है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जो है अपनी बीवी को मेहर अदा किया खजूर की गुठली के बराबर सोना। जो भी दलाइल है साहब भाई के मेहर अदा किया गया निकाह से पहले। और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फतावा में कहते हैं कि हम दलाइल से बात पाते हैं दलाइल में कि सहाबा कराम के पास मेहर मुअख्खर नहीं था। ऐसा नहीं कि निकाह आप किया मेहर बाद में अदा किया, लेकिन इजाज़त है। जैसे एक शख्स किसी और से कर्ज लेता है, और अगर कोई बीवी शौहर को इजाज़त देती है कि तुम मेहर देर से भी दे सकते हो, तो ये बीवी की तरफ से शौहर के ऊपर, दूल्हे के ऊपर एक एहसान है, गोया कि वो आपके ऊपर एहसान कर रही है। तो आप मर्द हैं, कमाने वाले हैं, शादी के काबिल बने हुए हैं, तो फिर आप उससे एहसान की दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं? जब अल्लाह ताला ने कहा कि फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, उनका मेहर फ़र्ज के तौर पे अदा करो, तो अदा कर दीजिए, जितने हैसियत उतने अदा कीजिए। ऐसा नहीं कि मेहर देना कौन सा है, 10 लाख लिख दिया या फिर 1 लाख लिख दिया, उसके बाद अदा करना ही नहीं। फिर एक और बेगैरती की बात ये आती है कि मेहर देना भी है, तो जब दुल्हन की तरफ से दुल्हन के माँ बाप कुछ देंगे, उसी में से कुछ मेहर के तौर पे दे देंगे। तो ऐसे दूल्हे जो बेगैरत होते हैं, जो दुल्हन से पैसा लेकर दुल्हन का पैसा ही मेहर के तौर पे वापस उसको देते हैं, ये तरीके इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। तो दीन इस्लाम का हुक्म यह है कि मेहर आप अदा करें, लेकिन मेहर निकाह से पहले अदा हो, निकाह की महफिल में अदा हो। यह अहम बात है। जो काजी साहब या जो उलमा है निकाह पढ़ाने वाले, उनको चाहिए कि दूल्हे साहब से मेहर के बारे में बताए कि मेहर आप अभी दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन मजबूरी की हालत में दुल्हन से इजाज़त ली जा सकती है कि हाँ ताखिर से भी मेहर अदा हो सकता है, लेकिन जो वक्त मुकर्रर किया हुआ है तो उस वक्त पे अदा कर दें। और ये शौहर के जिम्मे जो है कर्ज के तौर पे मेहर बाकी रहता है। अब उसके बाद से अगर कोई दुल्हन या कोई बीवी मेहर लेना ही नहीं चाहती, तो इसमें मुआशरे की बहुत बड़ी गलती है कि जो उलमा है, मौलवी हजरात, उनको चाहिए कि समझाएं कि मेहर जो है ये बीवी के लिए नुकसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ हक है। शौहर कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज किया हुआ एक फरीजा है जो कि शौहर दुल्हन को निकाह के तौर पे देता है। तो ये बात जो है ये बात समझाई जाए। और उसके बाद अगर
کسی بیوی نے مہر نہیں لیا اور مہر نہ لینے کے بعد جو ہے بیوی کی وفات ہو گئی، ایسی صورت میں صاحب بھائی جو مہر شوہر کے ذمے باقی ہے وہ مہر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے پاس وہ پہنچا دیں، اور اس کے بعد جو بیوی کا مکمل جو مال ہے، رقم ہے، ترکہ جو بھی ہے، اس کے اندر جو ہے اس رقم کو بھی شامل کیا جائے، پھر سب کے سب ورثہ جو ہے اس رقم کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر پہلے شوہر کی وفات ہو گئی بیوی سے پہلے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تو جتنا مہر اس کے ذمے ہے وہ مہر جو ہے ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے شوہر کے مال سے وہ رقم لے لی جائے اور بیوی کو دے دی جائے، اور یعنی مہر گویا کہ پہلے آپ ادا کریں، قرض کے طور پہ اس کے ذمے تھا، وہ مہر پہلے اس کی بیوی کو، بیوہ کو دے دیا جائے گا، اس کے بعد پھر جو ہے باقی رقم جو بھی ہوگی اس یعنی میت کے پاس اس کی جو ہے تقسیم ترکے کے طور پہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اگر بیوی مہر نہ لینا چاہے یا نہ لے، تو صاحب ہے بیوی اگر مہر نہ لینا چاہے یا نہ لے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم بتا دیا کہ فلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ اگر تم نے مہر مقرر کیا، مہر دے دینا چاہا یا پھر دے دیا، اس کے بعد پھر آپس میں رضامندی ہو گئی، بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے دینے کا ارادہ بھی کیا، ہاتھ میں بھی رکھ دیا، لیکن ہم واپس دے دیتے ہیں، اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ مہر کو معاف کر دے، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں، آپ واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے صاحب کہ جب بیوی خاتون ہو کر، دلہن ہو کر ایک فرض جو اس کے فیور میں ہے اسے چھوڑنا چاہتی ہے تو پھر شوہر ماشاءاللہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہے خاتون کا ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو افضل بتایا، اور افضل بتانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مرد بیوی کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رقم کی شکل میں، زیور کی شکل میں، مکان کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں کوئی نہ کوئی طریقہ آپ اپنایا، اور اس طریقے کو اپنا کر بیوی کو مطمئن کرے کہ اللہ کا فریضہ ہے، اس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور میں بھی اس پہ خوش ہوں، تم بھی خوش ہو کر مہر لے لو، اس طرح مطمئن کر کے مہر دے دیں۔ لیکن اگر وہ یعنی مہر سے دستبردار ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن صاحب کہ اپنے معاشرے میں جو غلطی ہوتی وہ یہ ہے کہ شوہر زندگی بھر مہر دیتا نہیں، لیکن شوہر کی وفات کے بعد جو ہے خواتین اس بیوہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بستر یا جو شوہر کے پاس، اس کے مردہ جسم کے پاس بیٹھ کر تم اعلان کر دو کہ مہر میں نے نہیں لیا اور میں نے مہر کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح کی غلط رسمیں بھی جو ہے دنیا میں چلتی ہے، طریقہ نہ اپنایا جائے، بلکہ شوہر زبردستی کر کے دے اور وہ لیتی ہے، سب بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر نہیں لیتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کسی نہ کسی طرح وہ مہر اس کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن، آپ نے مولانا واقعی یا یہ کہ ایک چلن ہے جو ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں عام ہے کہ وہ بیوہ کو بٹھا کے اسے معاف کراتی ہیں، جس طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ مہر شوہر کے ذمے قرض ہے، اور قرض جب میراث کی تقسیم ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہاں پر زبردستی بٹھا دیا کہ جی معاف کرو، چاہے وہ بیوی ہو یا کوئی اور ہو، اسے قرض دیا ہوا لیکن نہیں تم اب وہ مر گیا ہے تو اب تو اس کی بس اس کو معاف کر دو ورنہ اس کو سزا ملے گی۔ یہ جو زیادتی کی جاتی ہے یہ خلاف شرع ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جرم ہے، جو خواتین کرتی ہیں وہ بھی جرم کر رہی ہیں، اور بیویوں کو بھی یہ معاف نہیں کرنا چاہیے اس وقت، بلکہ اس وقت ان کا حق لینا چاہیے تاکہ شوہر جو کہ اس کا شوہر اب دنیا سے جا چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر حاصل کر سکے، ایک ذمہ داری سے اس کی جان چھوٹ جائے، ورنہ تو پکڑا جائے گا اور اس کی مصیبت آ جائے گی وہاں پہ، اور وہاں کی سزا بہت سخت ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو اس کو وہ مہر لینا چاہیے، معاف نہیں کرنا چاہیے۔ جسے محبت کا ثبوت بھی یہ ہے کہ مہر لیں، بہت بڑی بات آپ نے بتائی جی صاحب بھائی۔ جزاک اللہ خیر مولانا، اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، سامعین دعاؤں کی یہ گزارش ہے کہ اپنے یاد دہانی کے لیے کہ ذرا اہتمام کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ہماری امت اسلامیہ کے، اللہ تعالیٰ ان مسائل سے امت کو نجات عطا فرمائے اور ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری کی ساری دعائیں قبول فرمائے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اب محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، بإذن اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کے روز اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا وحبیبنا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اچھا